اب جو دوسری کتاب ہے وہ ہے پشتو میں پشتون دانش. اس کے مصنف ہیں نور الامین یوسف زئی صاحب, اور ان کا تعارف پڑھیں گے عباسین یوسف زئی صاحب. تشریف لائیں. پشتون دانش جناب پروفیسر نور الامین یوسف زئی کی کتاب ہے, جو پشتو کے نامور افسانہ نگار, نقاد اور محقق ہیں. 200 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ پشتون ولی یعنی پختون ثقافت کی 5000 سالہ تاریخ پر مبنی ہے, جس میں پشتون ولی کے اجزاء, اقدار اور ادارے شامل ہیں, جبکہ دوسرا حصہ بزرگ خواتین اور مردوں کے ان اقوال یعنی زندہ حکایات پر مبنی ہے جنہیں ہم پشتوں میں خاطرے کہتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہماری شفاہی تاریخ بھی ہے اور کتاب کے پہلے حصے کی عملی صورت بھی. اس کتاب کے مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے پشتون دانش کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. شکریہ. پشتون دانش, مصنف نور الامین یوسف زئی صاحب. اب اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے وہ ایک پنجابی کا ناول ہے, اس کا نام ہے میرا نام نور الامین یوسف زئی ہے. میں پشاور اسلامیہ کالج کا شعبہ پشتو کا ایک ریٹائر ٹیچر ہوں. میں بنیادی طور پر پشتو اور اردو کا نثر نگار ہوں. پشتو اور اردو میں میرے تقریباً 24 کتابیں سامنے آئی ہیں, جن میں فکشن بھی ہے اور اس میں تنقیدی کتابیں بھی ہیں. اس عالمی کانفرنس جو ہے, جو کراچی آرٹ کونسل کی طرف سے ہر سال یہ ہوتی ہے, تقریباً یہ 16ویں عالمی کانفرنس ہے اردو کی. اس میں میں اور میرا دوست عباسین یوسف زئی ہم شرکت کرنے آئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس میں ایک 3 تاریخ کو ہمارے جو پشتو کے مشاہیر ہیں, غنی خان, اجمل خٹک اور زیتون بانو, پشتو ثانی کی ماں سمجھی جاتی ہے, اور حمزہ شیروانی, اس کے حوالے سے ایک بیٹھک ہے, اس میں ہم شرکت کریں گے. اس کے علاوہ میری کتاب ہے پشتون دانش. اس ہر سال یہاں اس پروگرام میں لوگوں کو ان کتابوں کو انعامات دیے جاتے ہیں جو پورے ملک کی سطح پر جو قومی زبانیں ہیں, جن کو لوگ مقامی زبانیں کہتے ہیں, جیسے پشتو ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, تو ان زبانوں کی کتابوں کا انتخاب ہوتا ہے. ان سال میری کتاب پشتون دانش کا انتخاب کیا گیا ہے اور اسے ایوارڈ دیا گیا. تو اس اجلاس میں شرکت پہلی بار میں چونکہ شریک ہوا ہوں, مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ کچھ ایسی شخصیتیں جن کو ہم نے پڑھا تو ہے, ہم نے ان کا نام بھی سنا تھا, لیکن ہم نے ان کو بالمشابہ سنا, ان سے ملاقات ہوئی. ہر اجلاس میں, ہر نشست میں ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا, کچھ نئی باتیں سنی ادب کے حوالے سے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہے, اور احمد شاہ صاحب بہت زیادہ داد اور تحسین کے قابل ہیں کہ وہ اس عالمی اجتماع کو, انہوں نے اس ادبی عالمی اجتماع کو باقاعدہ ایک روایت کی شکل دی ہے. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس اجلاس کا حصہ ہیں. گرانو قتل کو زمانو نور الامین یوسف زئی زد خیبر پختونخوا د کراچی آرٹ کونسل د تقریب لراغلی زد اسلامیہ کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد اوس ریټایر شوی. زه او ډاکټر عباسین یوسف زئی مونږ دلته کې د پښتنو نمایندګي کوو په دې کانفرنس کې, په دې 14م عالمي کانفرنس چې د اردو په دې کې دوه زمونږ د ګډون دوه اهمې دغه دي. یو دا چې په 3 تاریخ باندې په 2 بجې زمونږ د پښتو پاتلانو په زیتون بانو بیبي, په خان عبدالغني خان, په حمزه بابا او په اجمل خټک بابا په دې باندې ناسته ده. یو سیشن دی, نو هغه به کوو. د دې سره سره زما کتاب دی پښتون دانش, هغې ته په دې کې د هغه شپږو نورو کتابونو سره کوم چې د سرایکۍ, پنجابۍ, سندۍ, بلوچۍ د ملک په کچ باندې کم نماینده کتابونو پای کې زما کتاب د پښتون دانش, هغې ته هم آرٹ کونسل کراچی آرٹ کونسل ایوارڈ ورکړ د سند وزیر اعلیٰ او جسٹس باقر صاحب, ریٹائر جسٹس باقر صاحب او احمد شاہ خان هغه ایوارډ ما ته راکړو.
یو دا خبره وه زمونږ چې دغه ایوارډ تقریب ته ګډون او دویم دا چې زمونږ پاتلانو پکې پروګرام دی او دې سرګرمۍ ته زه په لومړي ځل راغلی یم نو ډېره زیاتې علمي ناستې وشوې مونږ ډېره زیاته زده کړه مو وکړه داسې کسان چې ځینې کسان داسې وو چې مونږ د هغوی کتابونه لوستي یا د هغوی نومونه مونږ اورېدلي هغوی سره ملاقاتونه نه وشوي هغه خلکو سره ملاقاتونه وشو هغوی مونږ بالمې شاپه واورېدل او د هر کس نه مونږ دوه درې داسې خبرې واورېدې نوې چې هغه په کار وه چې زمونږ د ژوند کیسه شوې وې د یو شاعر او ادیب په حیثیت زه پخپله ما 40 کتابونه زما چاپ دي چې په هغې کې 3 کتابونه په اردو کې دي په پښتو فولکلور باندې د دې نه علاوه زما بنیادي میدان چې دی نو هغه افسانه او تنقید دی او دې سره سره ما په فولکلور باندې هم کتابونه لیکلي دي په بعضې شخصیتونو مې هم لیکلي دي نو دا زموږ کار دی او دا جناب دغه هم روان دی او د دې مثال د ادب مثال اوس د اوبو دی زموږ مثال د مهي یا د کب دی په دې کې خوشحاله دی